اکبر. شاہ جی ایک مختصر سا سوال آپ کی خدمت پہ. آنکھوں کی خیانت کی بات ہوئی ہے, اس پہ کچھ ارشاد کیجیے گا. کیونکہ آیت جو پروفیسر صاحب نے آپ نے تلاوت فرمائی ہے یعلم خائنۃ الاعین, اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے. اس آیت کا تعلق صفات کمالیہ کے ساتھ ہے. درست, صحیح. یہ وہ صفات ہیں جو اس کی ذات کی معرفت کے لیے لازم ہیں. ان میں اس کا ارادہ ہے, اس کی حیات ہے, اس کی قدرت ہے اور اس کا علم ہے. یعلم, یہ اس کے علم سے یہ تعلق رکھتی ہے یہ بات. خائنۃ الاعین کی جو بات آتی ہے, آپ اس میں باریکی آپ ملاحظہ فرمائیں کس قدر باریکی ہے کہ آنکھ اگر کنکھیوں سے کسی کو کوئی شخص دیکھتا ہے, اس کی اس خیانت کو, یعنی کسی غیر محرم کو کسی مرد نے دیکھا تو یہ جو خیانت ہے کسی غیر محرم کو دیکھنا, دزدیدہ نگاہی جسے کہتے ہیں, اس طریقے سے کسی نے دیکھا تو اس کو کیچ کر لینا, اس کو کیپچر کر لینا اور اس پہ مواخذہ کر لینا یہ آسان نہیں ہے. لیکن اللہ کی شان یہ ہے اور اس کے علم کی وسعت کا آپ اندازہ لگائیے کہ کوئی شخص اگر آنکھ کا اتنا بھی خیانت کا مظاہرہ کرتا ہے کہ کسی غیر محرم کو اس نے لمحہ بھر دیکھ لیا, اللہ اکبر, اور ایک لمحے کے عشر عشیر کے مصداق بھی اگر دیکھ لیا تو وہ اس خیانت کو بھی جانتا ہے, اس پر بھی مواخذہ کرنے والا ہے. اور اسی بابت قرآن کریم میں مختلف مقامات پہ بھی ارشاد ہے اسی کے ذیل میں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ حدیث شریف جو اس کی شان ہے, حدیث شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ جو آنکھ کی خیانت ہے نا, یہ وجود ہے, انسان کے وجود کے ساتھ اس کا تعلق ہے. تو فرمایا لا ينعقد قدم عبد حتى يسأل عن اربع, کسی شخص کے قدم جنت میں یا دوزخ میں یا آخرت میں اس وقت تک واقع نہیں ہوں گے جب تک اس سے یہ 4 سوال نہ ہو جائیں. عن عمرہ, اس کی عمر کے بارے میں, عن جسدہ, اس کے جسم کے بارے میں, عن مالہ, اس کے مال کے بارے میں, عن علمہ, اس کے علم کے بارے میں. اس میں عن جسدہ جو ہے اس میں خائنۃ الاعین داخل ہے, آنکھ کی خیانت داخل ہے. تو معلوم یہ ہوا اس پر محاسبہ بھی ہوگا, اس پر مواخذہ بھی ہوگا, لیکن کرے گا وہی جو اس پر قادر ہوگا. تو وہ آنکھ کی خیانت کو جانتا ہے. اللہ, تو وہ جس طرح مفتی